اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج ہم سورہ رعد کی آیت نمبر 11 پہ بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم قرآن کریم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں، اور گفتگو کیا فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت آج لمحہ موجود سے کس طرح جڑ جاتی ہیں، ہمارے آج کے مسائل کا حل کس طرح ہمیں قرآن کریم سے حاصل ہوتا ہے، قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے بغیر ہم اپنی زندگی جینے کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات پر بات کروانے کے لیے ہم زحمت دیتے ہیں ملک کے جید علماء کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 پہ جو بات آج ہوگی اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں۔ کیا فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ سوال رکھیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمیں خطروں سے بچاتے ہیں۔ کیا اس جانب اشارہ ہے؟ کیا کرامن کاتبین کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے معزز مہمان ہمیں بتاتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا اصول اللہ فوراً رکھ رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ خواتین و حضرات، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ تو قوم اپنا احوال کیسے تبدیل کرتی ہے، پھر ہم جوڑیں گے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی کون سی آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور یعنی قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو آپ کی سیرت کس طرح اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، قوم کی جو تقدیر ہے وہ بدل گئی اور وہ قوم انقلاب لے آئی، اور وہ انقلاب جہانگیر تھا۔ خواتین و حضرات، اللہ فرماتا ہے اور اللہ جب کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ ایک سوال یہ بھی رکھیں گے ہم کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لیا اور اگر وہ قوم راہ راست پر آنے کی کوششیں کرتی رہے تو کیا وہ شامت ٹل جاتی ہے یا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ خواتین حضرات، سیکھیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے، ہمارے معزز مہمان۔ کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ رعد اور آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ معقبات من بین یدیہ
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق اللہ العظیم۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ درست جواب سورہ فاتحہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو؟ فرسٹ آپشن حضرت اسحاق علیہ السلام، سیکنڈ آپشن حضرت سلیمان علیہ السلام، تھرڈ آپشن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، یہ کن کی بات ہو رہی ہے جو ہماری حفاظت پر مامور ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کیے گئے ہیں، ہماری دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یعنی بھائی یہ دنیا دارالاسباب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ کچھ وہ اسباب ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں ہمیں، اور کچھ وہ اسباب ہیں جو آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ان سین یونیورسل سیکیورٹی نظام ہے جو انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جو فرشتوں کا نظام ہے۔ فرشتے انسان کے ساتھ ایک کرامن کاتبین کی صورت میں ہوتے ہیں، یہ تو مستقل ہوتے ہیں اس کے ساتھ، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے جو اس کے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ وہ فرشتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی اس کے بدلتی رہتی ہے، وہ صبح آتے ہیں اور فجر کے بعد آتے ہیں، پھر عصر کے بعد چلے جاتے ہیں عصر تک، پھر عصر کے بعد دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ یہ جو پید ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہوتے ہیں، معقبات انہیں کہتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک آنے والے۔ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، اور یہ فرشتے اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ اس کو مختلف آفتوں سے پریشانیوں سے بچائیں۔ تو آدمی کبھی کبھی کہتا ہے نا کہ بھائی بس یوں تھوڑا سا ہی جو ہے وہ ہوا بچ گیا وہ،
تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اتفاقات کی دنیا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا نظام ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو کیا وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا لیتے ہیں تو وہ حادثہ ہوتا ہے، وہ چیز لگ جاتی ہے، ورنہ آپ کے پاس سے آنکھ کے پاس سے گزر جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹانا چاہیں، کسی گناہ کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں، آدمی کوئی ایسا گناہ کرتا ہے. لیکن کچھ وہ فرشتے ہیں جو آپ کو ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی اپوائنٹ. حضرت کعب بن عمار رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اگر یہ فرشتے انسان کے ساتھ نہ ہوتے تو دنیا میں اتنی جنات کی تعداد موجود ہے کہ وہ اس انسانوں کو ختم کر دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے، اچھا پھر کتنے ہیں؟ تو کہیں پہ تو آیا کہ یہ 6 ہیں، کہیں پہ آیا 10 ہے، کہیں پہ 20 ہے، کہیں پہ 30 ہے، کہ جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بحیثیت انسان. اچھا اس کے بعد جب مسلمان اعمال کرتا چلا جاتا ہے تو عمل کی برکت سے فرشتوں میں اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے. آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے، وہاں فرشتوں میں اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو فرشتے ہیں یہ انسان کی ناگہانی آفتوں سے حفاظت کرتے ہیں، مختلف چیزوں سے حفاظت کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. آدمی یہاں پر اللہ جل شانہ نے اس غیر نظر نہ آنے والے حفاظت کے نظام کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ موقبات کی صفت ان کے فرشتوں کے ساتھ ہے جو آنے والے ہیں پے در پہ، کہ ایک جو ہے وہ اثر پہ ان کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہوتی ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی پہ وہ آ رہے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین ساتھ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا یہ فردن معاملہ ہوتا ہے یا کسی بستی، کسی کوئی قریہ، کوئی خطہ، ان کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو معمور کرتا ہے؟ فردن. اچھا فردن معاملہ ہے یہ. بستی کا معاملہ تو الگ ہے کہ بستی والے جب ایمان پہ آ جاتے ہیں اور بستی والے نیک اعمال کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بستی والوں کے لیے حفاظت کے لیے کرتا ہے. پھر وہ برکت کی ہوائیں محسوس کرتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں برکت کو محسوس کرتے ہیں، عافیت کو محسوس کرتے ہیں. وہ تو ایک ایڈیشنل فیچر ہے، یہ تو 1 to 1 ہے. اچھا یہ 1 to 1 ہے. اچھا ان کا ایک کام کیا یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی ان کو بھی تیار کرتے رہیں، حفاظت کے ساتھ ساتھ، دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ؟ اعمال کا ریکارڈ تو کرامن کاتبین کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے الگ فرشتے ہیں؟ کرامن کاتبین انہی کو کہتے ہیں. نہیں یقیناً جو ہے یہ ان کا کام ہے ریکارڈ کرنا. اچھا ان کا کام ہے اعمال کو ریکارڈ کرنا. ٹھیک ہے. آپ کے ارادوں کو ریکارڈ کرنا، نیکی کے ارادوں کو ریکارڈ کرنا، وہ سب چیزیں ان کے کام ہیں. یہ جو فرشتے ہیں آپ کے ساتھ باقی، یہ ایکسٹرنل مسائل چیزوں کو آپ سے بچانے کے لیے آپ کو، کہ آپ خارجی جو مہلک چیزیں ہیں ان سے آپ محفوظ رہیں. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی جو کرتے رہتے ہیں، فرشتے انہیں محفوظ رکھتے ہیں، اور جو مبتلا ہو جاتے ہیں گناہوں میں تو پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے پھر ہٹ جاتے ہیں حفاظت، گناہ کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے. ٹھیک. اب فوراً اللہ اب جوڑتا ہے اگلی بات کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اعمال تبدیل نہ کر لے. اللہ اکبر. تو اپنے جو اوصاف کو تبدیل کرنا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کسی بھی قوم کے عروج کے لیے یا کسی قوم کے زوال کے لیے. ظاہر قرآن کریم میں بہت ساری آیات اس حوالے سے ہیں، وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ آدمی جب تک خود اپنی نیت اصلاح کی نہیں کرتا، یا کوئی علاقے والے اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرتے اور خود بدلنے کی نیت نہیں کرتے، اور جب تک اس پروسیس کو اسٹارٹ نہیں کرتے اور اس میں محنت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ بے طلبوں کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ طلب والوں کو دیتے ہیں. سنت اللہ کی یہی ہے، یونیورسل ٹروتھ یہی ہے. قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی ہدایت عطا فرما دیں، اللہ کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سوتے ہوئے کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. سنت یہ ہے کہ آدمی اصلاح کی نیت کرے گا
پھر اللہ اسی لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، محنت کوشش کرو گے تو اللہ ضرور بے ضرور ہدایت عطا فرمائے گا۔ اصلاح کی خود کوشش کرو گے، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرو گے، اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرو گے، اپنے معاملات معاشرت اخلاقیات کو بہتر کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ ہدایت کے بھی فیصلے فرمائیں گے، تمہاری حفاظت بھی فرمائیں گے۔ لیکن یہ کام تم خود کرو گے، خود کرو، یعنی فرشتے تمہارے دل میں خوف خدا پیدا کر کے تمہیں گناہوں سے دور نہیں کر سکتے۔ نہیں، خود آپ کرو گے، یہ تو آپ کی طرف سے کرنا ہوگا، وہ فیسیلیٹیٹر ہیں، ٹریگر نہیں ہوگا وہاں سے، ٹھیک ہے، وہ فیسیلیٹیٹر، یعنی فرشتے انسانوں کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے، گناہوں سے نہیں بچائیں گے، معاونین ہیں، جب نیت کر لیں گے تو آپ کے لیے آسان معاون ہو جائیں گے وہ آپ کے، ورنہ وہ نہیں ہے، ان کا کام نہیں ہے، یہ تو آپ طاقتور مشین ہے ان کے مقابلے میں بہت۔ اب انسان فرشتوں کے مقابلے میں بہت طاقت، وہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی نیت بہت پاورفل ہے، تو آدمی فرشتوں کا اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا نظام رکھا ہوا ہے، وہ نظام ڈیمولش کب ہوتا ہے؟ یہ انسانوں کی حرکتوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ بھائی وہ تو نظام تھا، سوال ہی پیدا ہوتا تو پھر قوموں پہ عذاب کیوں آ جاتا ہے، پھر کیوں مسئلے ہو جاتے ہیں؟ تو وہ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ اپنے رویوں کے اندر اخلاقی انحطاط ان کے رویوں میں آ جاتا ہے، ان کے اعمال میں انحطاط آتا ہے، تو وہ جو ڈیپریسیشن ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر فرشتے ہٹتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ان پہ عذاب نازل ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ فیصلہ فرما لیں تو اسے کوئی ٹال بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فیصلہ ہو جائے، فیصلہ ہوتا کب ہے؟ جب آدمی اس کسی گناہ کے، اس فحاشی کے، گناہ کے اور ظلم کے اس تھریشولڈ پہ پہنچتا ہے جہاں سے اللہ کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کو ٹچ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ لیکن یہ قوموں کی اجتماعی سطح کی گفتگو ہو رہی ہے، اب اجتماعی سطح کی ہو رہی ہے، پہلے آپ انفرادی بات کر رہے تھے، اب یہاں قوموں کے اجتماعی رویوں کی بات ہو رہی ہے۔ قومیں اجتماعی طور پہ اخلاقی رویہ یہ اختیار کر لیں، اخلاقی سطح ان کی گر جائے، فحاشی بے حیائی ان کے اندر پھیل جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی ہی ترقی یافتہ وہ کیوں نہ ہو، اخلاقی انحطاط جب آتا ہے اور بے حیائی کے راستے سے جب انحطاط آتا ہے تو یہ پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے دو انبیاء یعنی داؤد علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل پر لعنت بھیج رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ قوم کیا کرتی تھی کہ گناہوں کو دیکھتی تھی اور ان کو ٹوکنا چھوڑ دیا تھا، یعنی برے اعمال پر برا کہنا، بروں کو برا کہنا جب چھوٹ جاتا ہے تو پھر قوموں پر عذاب آتا ہے، انبیاء کی لعنت آ جاتی ہے، کیونکہ پھر پوری بس جب عذاب آتا ہے تو وہ کھرے کھوٹے میں تمیز نہیں کرتا، وہ تو پھر سب کو آتا ہے۔ سیلاب کا بند جب ٹوٹتا ہے تو پانی یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ سامنے مسجد ہے یا اسپتال ہے یا مدرسہ ہے یا اسکول ہے، وہ تو پھر سب کو بہا کے لے جاتا ہے۔ تو اس میں جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں اس قوم میں تو ان کو بھی بہا کے لے جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں روک رہے تھے، اگر وہ نہیں کر رہے تھے تو پھر سب پہ آتا ہے، وہ بالکل سب پہ آتا ہے، جب عذاب آتا ہے تو پھر سب پر آتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی آدمی دیکھیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ گناہ کرنے والے اور نیکیوں پہ ہوتے ہوئے گناہ سے نہ روکنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جہاز ہے اور اس کے دو لیولز ہیں، اس کے اندر ڈیک، جو اوپر والے ڈیک پر ہیں وہ جو ہے اب آسانی کے ساتھ ان کے پاس جو ہے وہ پانی ہے، نیچے والے جو ہے وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ اب نیچے والے کہیں کہ بھائی کون اس مشقت میں بار بار اوپر جائے، ہم تو ہیں ہی پانی کے اندر، تو ہم سوراخ کر لیں تو پانی اندر آ جائے گا آرام سے۔ اب اگر وہ سوراخ کریں گے اور اوپر والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوراخ کر رہے ہیں پھر بھی نہیں روکیں گے، تو جب جہاز ڈوبے گا تو سب ڈوبیں گے، سب ڈوبیں گے نا، سب پہ آئے گا۔ اور پھر اس امت کے ساتھ تو اس لیے فرمایا کہ یہ امت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ تو امت ہی وہ ہے کہ جس امت کے بارے میں یہ کام دیا گیا ہے، جس امت کو یہ لقب دیا گیا ہے، اس سے پہلے یہ کام انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا۔
بنی اسرائیل میں یہ کام ریکمینڈڈ تھا، لازمی اس امت کی تو ذمہ داری ہے، منصب ہے اس کا، تو یہ بنی اسرائیل کا منصب نہیں تھا، نبی آ جاتا تھا، یہاں تو منصب ہے، مطلب آپ ملک کا دفاع کرنا، پاکستان آرمی کی انفنٹری بھی کر رہی ہوتی ہے، شہری دفاع بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن شہری دفاع کی ذمہ داری اور انفنٹری کی ذمہ داری میں فرق ہے نا، ان کا کور جاب نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ باقی کام بھی کر رہے ہیں اور شہری دفاع کے ممبر بھی ہوں، مطلب یہ انبیاء کی ذمہ داری امت کے سپرد ہو گئی، امت کے سپرد ہو گئی، یعنی ذات نبوت کے بعد اچھا کار نبوت اس کے یہ بھی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے، کہ ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی یو ایکسپیکٹنگ کہ کوئی آئے گا جو وہاں تک، کیونکہ اللہ کا سلسلہ تو اسی کی طرح تھا مردم سازی کا، اللہ جل شانہ نے مردم سازی کے لیے جو پروسیس تھا، وہ پروسیس تو یہی تھا، نبی آتا تھا، اب تو نبی کوئی آئے گا نہیں، جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو ذات نبوت کے بعد یہ کار نبوت کون کرے گا، جس سے انسان حیوان ناطق سے خلیفۃ اللہ بنے گا، یہ انسان بنے گا، یہ مردم سازی کون کرے گا، تو یہ جو کام تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ فرمایا، تو اس امت کے ذمہ تو صرف اپنا علاقہ نہیں تھا، پورا عالم اس کی ذمہ داری تھا، پورے عالم میں کہیں ہو رہا ہوگا تو اس کی ذمہ داری تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یونیورسل ٹروتھ بتا دیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حالات اس وقت صحیح فرمائیں گے کہ جب تم لوگ خود اپنے اعمال کی اصلاح کرو گے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرو گے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم تو اللہ سے جنگ کر رہے ہو، تمہاری تو اللہ سے لڑائی ہو، اور تم نے تو بے حیائی کا دروازہ کھولا ہوا ہو، اور تمہارے یہاں تو فحاشی پھیل رہی ہو، اور پھر یہ کہو کہ بھائی یہ جو ہے وہ ہم پہ مشقتیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، مہنگائی کیوں ہے، بے خوفی کیوں ہے، تو بھائی یہ تو آپ نے خود کسی چیز کا رد عمل تھا نا، یہ تو خود آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ مول لی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی مول لی تھی، تو اس کا ظاہر سی بات ہے جب تم نے خود نیت ہی نہیں کی اللہ والا بننے کی، تم نے یہ اللہ کا رنگ چڑھایا ہی نہیں ہے اپنے اوپر، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ نقصان تو ہونا ہے، پھر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدل لیں، سبحان تو اللہ، اصل بات تو یہاں پر قدرت ہے اللہ کی، اللہ اپنی قدرت سے کسی کو پال لے، قدرت سے اللہ ہدایت عطا فرما دے، وہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن ورنہ تو شرط یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائیں گے، اللہ بے طلبوں کو نہیں دیتا، طلب والوں کو دیتا ہے، طلب شرط ہے، بدلنے کی نیت شرط ہے، بدلنے کی کوشش شرط ہے، پہلے آدمی طلب کرے گا، نیت کرے گا، کوشش کرے گا، سفر شروع کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب میسر فرما دیں گے۔ اب وہ سفر شروع کرنا چاہتی ہے ایک قوم، وہ چاہتی ہے ہمارے حالات بدلیں اور جو ہم خوف کی فضا میں رہ رہے ہیں اس سے باہر نکلیں، رزق میں کشادگی آئے اور وغیرہ وغیرہ، جس طرح قوموں کی تعمیر ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایک بات تو جو ہمیں نظر آتی ہے قرآن کریم میں کہ یونس علیہ السلام کی قوم، کہ اس قوم نے اجتماعی توبہ کی، ایک تو وہ بات آ رہی ہے، اور یونس علیہ السلام چلے گئے یہ سوچ کر کہ وہ قوم توبہ نہیں کرے گی، پیچھے قوم نے توبہ کر لی، پھر وہ تمام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ ایک دوسرا ایک پورا چیپٹر ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کی جس طرح یعنی تقدیر بدل دی، ایک لائے عمل ہوتا ہے نا، وہ لائے عمل، یعنی ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے، یہ 57 اسلامک اسٹیٹس کی اگر ہم بات کریں، یہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے اس وقت تک جب تک کہ ان کے اوصاف تبدیل نہ ہوں، اور اوصاف تبدیل ہوں گے قرآن و سیرت کی روشنی میں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک چار چیزیں یہ، اس کے علاوہ شکر گزاری، یعنی وہ تو ایک انسان سازی ہو گئی، مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ اسٹیٹ بن گئی، پھر جب اسٹیٹ بن جاتی ہے تو کچھ اور کام ہمارے کاندھوں پر یا فرائض میں اضافہ ہو جاتا ہے جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، تو ایک پروسیس کے تحت چلتے ہیں۔ آج جو ہم حالات دیکھتے ہیں، اسٹیٹ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں،
جو ہم دیکھتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ پہلی محبت پاکستان ہے نا ہماری۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 30-40 سال میں یہ قوم تو بہت ہی جاندار قوم ہے نا، اس قوم کے اندر یہ دراڑیں کیوں پڑی؟ کیا ہم اس راستے سے ہٹ گئے جو راستہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا؟ قرآن کریم تعلیم کر رہا ہے، 13 برس مکہ مکرمہ، 10 برس مدینہ منورہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوموں کے عروج کا طریقہ کار کیا فرماتے ہیں اور قوم زوال کا شکار کیسے ہوتی؟ دیکھیں یعنی یہ بہت ہی نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو جرائم کی آج جو دنیا کی فہرست ہے، مکہ میں ہر جرم موجود تو تھا مکہ میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم سازی کی ابتدا کہاں سے فرمائی؟ سب سے پہلے افراد تیار کیے ایمان کی بنیاد پہ، اور ان کے اندر 2 صفات پیدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ سے ملاقات کا شوق، اور اس کے ذریعے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ کی محبت پیدا کی۔ اب کانشسنس ڈیولپ ہو گئی، اللہ کی محبت ڈیولپ ہو گئی، اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا، اور اب آپ نے سب سے کاٹ کے 360 سے کاٹ کے ایک کے ساتھ تعلق جوڑ دیا ان کا۔ تو آپ نے پہلا ڈسکنیکٹ کیا، وہاں سے نکال کے لے کر آئے، اور اب آپ نے اس کنورجن پروسیس کے اندر سب سے پہلی بنیاد تھی ایمانیات۔ تو سب سے زیادہ زور نبی کا یہیں پہ لگتا ہے۔ یہ جو انیک بھائی مائنڈ سیٹ کنورجن ہوتا ہے نا، یہ سب سے مشکل کنورجن ہوتا ہے کہ انسان ذہنی طور پہ اس بات کو تسلیم کر لے، کیونکہ یہیں سے رویوں میں چیزیں ریفلیکٹ ہونی ہوتی ہیں، یہیں سے الفاظ نے آنا ہوتا ہے، یہیں سے چیزیں آنی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر صبر اور شکر دونوں کیفیات کو پیدا فرمایا۔ صبر کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ آزمائش کی بھٹی سے گزرنا تھا، ابھی پکنا تھا، اللہ کا رنگ چڑھنا تھا، اس آزمائش سے گزرنا تھا مکہ والوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کے اندر صبر اور شکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دونوں صفات بھی پیدا فرمائی، اور پھر اس کے بعد ایک مکمل زندگی کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی، تو مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ آپ دیکھیں نا، تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ اور دعا کیا پڑھ رہے ہیں؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اور سچ کی بنیاد پر اب اس کو کھڑا کیا، آپ کی اخلاقیات کو اور آپ کے اخلاقی رویوں کو۔ تو بنیاد صرف عبادات اور پوجا پاٹ پہ نہیں رکھی کہ صرف اور صرف یہ کر لو گے، 24 گھنٹے کی زندگی کا مسلمان بنایا، اور ان کو 24/7 کا مسلمان، معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، اخلاقیات کے اندر بھی۔ اچھا، لیکن اس کے لیے ان کے پاس ہر جگہ کا رسم و رواج تو موجود تھا، کاروبار وہ کرتے تھے، ان کے پاس طریقے تھے، لیکن اس کے اندر جوا ہوتا تھا، اس کے اندر سود ہوتا تھا، اس کے اندر حرام ہوتا تھا، تو وہاں سے اس کی اسکریننگ کروائی اس کے اندر۔ اچھا، رسم و رواج تو ان کے ہاں تھے، رسم و رواج میں تو وہ بہت ہی پکے تھے اور بہت ہی غیرت مند تھے، ان کے ہاں تو ساری کی ساری چیزیں۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینا مرنا سکھایا کہ یہ جینے مرنے کی قسمیں اس کے لیے ہوں گی، قوم اپنے قبیلے والوں کے لیے نہیں ہوں گی، رسم و رواج کے لیے نہیں ہوں گی۔ طریقہ کار وضع فرما دیا آپ نے، جس طرف ہم آغاز میں تلاوت بھی آیت کی تھی میں نے، یتلو علیہم آیات ہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے تلاوت قرآن کریم وہی آئی اور وہ وہی بیان کر دی گئی، یتلو علیہم آیات ہی ہو گئی، پھر تزکیہ ہو گیا۔ تزکیہ کون کرتا ہے؟ مزکی کرتا ہے، اور مزکی کون ہے وہاں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک مزکی، ایک مربی درکار ہوتا ہے۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر علم سے قریب، جب علم سے قریب کر دیا گیا، حکمت کی جو بارڈرز ہیں وہاں تک بات پہنچ گئی کہ مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ جب وہاں تک بات پہنچی تو اس کے بعد وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ
وجلی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو اب یہ اقتدار کو مددگار اللہ بنا دے، لیکن وہ ایک جو تیاری ہوتی ہے، وہ تیاری کیا ہمارے پاس ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، بالکل آپ نے فرمایا، قوموں کی جو ترقی کے اندر سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے نا، وہ یقیناً گھر ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، اور سیکنڈ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ درسگاہیں ہوتی ہیں۔ جب آپ نے سب سے پہلی مربی تو والدین ہی ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے تو مربی وہی ہوتے ہیں، تربیت ہی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ پھر جو اسٹیپ 2 ہوتا ہے وہ دانشگاہیں، درسگاہیں، وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں آپ اس بچے کی تزکیے کے لیے کسی مزکی یا کسی مربی کا انتخاب کرتے ہیں استاد کی شکل میں۔ اب وہاں ہمارا مسئلہ یہاں پر اٹکا ہوا ہے کہ یہاں ہمارے ہاں ہم کوئی اس کی جو تربیت ہے نا، تربیت وہ تو ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا نام ہے نا، وہ تو پوری تربیت ہے نا، اس میں عقلی تربیت بھی ہے، فکری تربیت بھی ہے، علمی تربیت بھی ہے، جسمانی تربیت بھی ہے، روحانی تربیت بھی ہے، دینی تربیت بھی ہے، 360 ڈگری تربیت کا نام ہے نا۔ تو آج استاد تو مہارتیں پیدا کرنے کا نام علم سمجھتے ہیں، بہت اچھی بات، صرف اسکل ڈیولپمنٹ کا نام علم ہے۔ نالج کس چیز کا نام ہے؟ چند اسکلز آپ کے اندر آ جائیں، اس کے اندر ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس کے کوئی میجرمنٹ پیمانے بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے ہاں اس کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تو جو تزکیہ تھا اور وہ قرآن کریم اور سیرت کے ذریعے ہونا تھا، حدیث کے ذریعے، تو تزکیہ تو آپ کی پرائرٹیز میں ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو آپ جب میرا سوال ہمیشہ بار بار ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، کم قسمتی یہ ہے کہ اچھا انسان بنانا تو کسی کی ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے، جس میں والدین بھی شامل ہیں، جس میں استاد بھی شامل ہے، اور جس میں علماء بھی شامل ہیں، ریاست بھی شامل ہے، اور ریاست بھی شامل ہے، ریاست بھی شامل ہے۔ دانشگاہیں کون بناتا ہے؟ نصاب کون بناتا ہے؟ کریکلمز کون بنا رہا ہوتا ہے؟ آج تو آپ سنگل نیشنل کریکلم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو آپ کا سنگل نیشنل کریکلم ہے۔ تو سنگل نیشنل کریکلم میں اس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی میجرمنٹ کرائٹیریا کیا ہے؟ میں پرسنالٹی ٹریٹس کو میجر کیسے کروں گا؟ میں اس کو میری اس میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ میں تو جتنی آپ کے یونیورسٹیز کے اندر داخلے ہیں وہ تو آپ کے نتائج کے اوپر ہیں، رزلٹ کارڈ کے اوپر ہے۔ دنیا نے تو رزلٹ کارڈ کو اٹھا کے پھینک دیا ہے کہ رزلٹ کارڈ تو پرسنالٹی کو نہیں بنا سکتی بھائی۔ پرسنالٹی ایک الگ چیز ہوتی ہے، پرسنالٹی پرسونا بالکل الگ ہوتا ہے۔ مہارتوں کا آ جانا، چیزوں کا یاد کر لینا، یہ مہارت تو روبوٹس اڑا دیں گے جا کے، کل اے آئی آئی گی تو اٹھا دے گی، ختم کر دے گی آپ کی چیزیں، اسکلز۔ انسان اسکلز کے مجموعے کا نام نہیں ہوتا، انسان اخلاقیات کا مجموعہ ہوتا ہے، ایموشنز، اس کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں، اس کے اندر اخلاقیات ہوتے ہیں، وہ محبتیں پھیلاتا ہے، وہ نفرتیں ختم کرتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے، وہ شیئرنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایمپیتھی ہوتی ہے، اس کے اندر خیرخواہی کے جذبات ہوتے ہیں، اس کا اللہ سے تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، وہ اللہ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا میرا بچہ اسے ٹائٹل سمجھتا ہے، اسے اسٹیٹس سمجھتا ہے کہ یہ بھی ایک اسٹیٹس ہے جو میں نے حاصل کرنا ہے؟ میرے تو کسی ایڈمیشن کرائٹیریا میں اچھے بچے کے تو کوئی میجرمنٹ کرائٹیریا ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کسی یونیورسٹی کا ایگزام لے لیں، میڈیکل کالج کا ایگزام لے لیں، کیا کہیں پر یہ بھی آتا ہے کہ یہ اچھا بچہ تھا، یہ بچہ سچ بولتا تھا، یہ بچہ شیئرنگ کرنے والا تھا، اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ تھا، یہ بچہ محنتی تھا، اس نے خوب محنت کی ہے، اور یہ ادب کرنے والا بچہ تھا، اس کے اندر تعلقات نبھانا آتا تھا، اس کو تعلقات نبھانے کا سلیقہ آتا تھا؟ یہ تو آپ کی پرائرٹیز میں ہی نہیں ہے۔ آپ نے آج جس چیز کا نام علم رکھا ہے، آپ نے خود فرمایا کی تھی، تو اس میں اقرا تو ہے، بسم ربک ختم ہے، اور جب اقرا بسم ربک سے آپ ڈسکنیکٹ کرتے ہیں تو وہ صرف اسکلز ہوتی ہیں، کیونکہ وہ صرف دنیا طلبی کے لیے ہوتا ہے، صرف اس کام کے لیے ہوتا ہے جس سے دنیا کمائی جائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا ہمیں اپنے آپ سے خود سوال کرنا چاہیے۔ دنیا طلبی کے لیے ہوتا ہے نا، علم کی آپ نے بات کی اور آپ کا شعبہ بھی ہے یہ، الحمدللہ۔ علم کیا کبھی سیکولر ہو سکتا ہے؟ علم سیکولر ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آج یہ پھیلائی جاتی ہے یہ بات کہ علم سے توحید کو نکال دو، علم سے توحید، اقرا بسم ربک الذی خلق،
اللہ اکبر۔ علم ہمیشہ یاد رکھیے گا کسی نہ کسی عقیدے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، عقیدے کو چیلنج کر سکتے ہیں ہم۔ جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سیکولر نہیں ہے، وہ بھی کسی عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، انسان کی جو ہے نا وہ سب چیزیں، اس کی خواہشات، اس کی دنیا، اس کی ضروریات، اس کی حاجات کے پیچھے چلتی ہے، تو اسے آزاد چھوڑنا چاہیے اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنی حاجات پورا کرنے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا عقیدہ ہے، اور اس میں کوئی چیز آڑے نہیں آئے گی۔ اپنی خواہشات پوری کرنے میں وہ جس طرح پوری کرنے چاہیں تو کوئی اس کا آبسٹیکل نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مقابلے میں ایک اور عقیدہ ہے، تو یہ کیسے کہیں گے کہ ان کا عقیدہ سیکولر ہے؟ سیکولر نہیں ہے، وہ بھی عقیدہ ہے، وہ بھی ایک بلیف سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک بلیف سسٹم ہے۔ لیکن ان کے بلیف سسٹم میں اللہ شامل نہیں ہے، اللہ بھی شامل نہیں ہے، اور اچھا انسان بننے کی ڈیفینیشن ہی ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ ڈیفینیشن ہے، ڈیفرنٹ نیریٹو ہے، جی بالکل۔ اور ان کا جو اخلاقی نظام ہے وہ بھی ڈیفرنٹ نیریٹو وہ ہے، بھی ڈیفرنٹ ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ نیریٹو ہے۔ وہاں حیا اور بے حیائی اور حیا کا ڈیفرنٹ نیریٹو ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اخلاق جو ہیں وہ ویریبل ٹرمینالوجی ہے، وہ ایبسلیوٹ ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک اخلاق ہو، میرے نزدیک اخلاق نہیں ہے وہ۔ یو لائک اٹ، آئی ڈونٹ لائک اٹ، یو مائٹ ڈو اٹ، آئی ڈونٹ ڈو اٹ، تو مائی وے از دا ہائی وے، دس از مائی لائف، دس از می بزنس۔ اور کہتے ہیں ہاں دس از فریڈم، دس از می بزنس۔ ماں باپ کون ہوتے ہیں؟ کیا آپ کس فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں؟ ہے ہی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان دیکھیں، یہ یاد رکھیے، وہ جس عقیدے پہ قائم ہے آپ اس کو کچھ بھی مینوپولیٹ کر لیں۔ قرآن کریم نے اس کو صاف صاف کہا ہے، 1400 سال پہلے کہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو الہ بنایا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ وہ دیکھیں، دو عقیدے، دو علم ہیں۔ ایک علم ہے جو من پرستی کی بنیاد پہ قائم ہے، ایک علم ہے جو خدا پرستی کی بنیاد پہ قائم ہے، ایک علم ہے جو نفس پرستی کی بنیاد پہ قائم ہے، ایک علم ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ قائم ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کے دونوں کا ورلڈ ویو ڈیفرنٹ ہے۔ آپ ورلڈ ویو ڈیفرنٹ ہے نا۔ ایک کے نزدیک دنیا ٹرانزٹ ہے، ایک کے نزدیک ایبسلیوٹ ہے، ایک کے نزدیک دنیا فن ہے، لائف از اے فن، جو آڑے آئے گا اس کو اڑا دیں، ختم کریں۔ یہاں تو دنیا ایک ٹرانزٹ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، ادھر ٹرائل، اس کے بعد ایک اور ٹرائل ہے، پھر آگے ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، ایک سفر ہے جس میں آپ ہیں۔ یہاں بھی آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ اخلاق کے ذریعے ان کو راضی رکھنا ہے، عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اپنے علم کو نافع بنانا ہے، نافیت پیدا کرنی ہے، خیرخواہی پیدا کرنی ہے۔ تو آپ کے یہاں تو دیر آر ٹو ڈفرنٹ سائنس، ڈفرنٹ چیزیں بالکل۔ اخلاقیات نہیں، بالکل ڈفرنٹ چیز ہے۔ آپ کے اخلاق بالکل ڈفرنٹ اخلاق ہیں۔ آپ کا اخلاق کا پیمانہ اگر وہاں سے اوتھنٹیکیٹ نہیں ہوتا نا نبی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، تو وہ اخلاق نہیں ہے، چاہے دنیا اس کو اخلاق دے۔ بہترین۔ حیا کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے، ماڈسٹی ایک ہی ڈیفینیشن ہے۔ دنیا نے گزشتہ 50-60 سال میں جو سب سے بڑی علمی خیانت کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ چیزوں کی ڈیفینیشن اور نیریٹیوز چینج کر دی۔ المیہ تو نوبت بعیجا رسید کہ جب عرصے تک جس کو سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ بیماریاں کہہ رہے ہوتے تھے، آج وہ کہتے ہیں نہیں یہ بیماری نہیں ہے، یہ آپ کا بیہیویئر ہے اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو آپ اپنی خواہشات، احساسات، یہی اصل ہیں آپ کے پاس، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کسی عقیدے کی بنیاد جی پہ ہے بالکل نا۔ یہ، اور اس عقیدے کی بنیاد کی یعنی اس کی جڑ میں عقل شامل ہے، وہی شامل نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم اس آیت کو ہم چاہتے ہیں ذرا مکمل ہو جائے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ ہم دینی پیراڈائم میں بات کر رہے ہیں، قومیں اپنی حالت، اپنی زندگی، اپنی سطح کو تبدیل کرتی ہیں، اس کا طریقہ کار یعنی آج سے جوڑ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت آیات بھی فرما دی، تزکیہ بھی کیا، اور علم و حکمت کی تعلیم بھی دے دی، اور وہاں تو وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہیں، اور آپ مربی ہیں، آپ مزکی ہیں۔ آج قوم یعنی پاکستان، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی قوم کراچی سے خیبر تک
آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارے حالات آپ بخوبی واقف ہیں، بے یقینی اللہ اکبر، یعنی کسی بھی قوم سے اگر یقین کو اٹھا لیا جائے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بے یقینی کی سطح بڑھتی جا رہی ہے۔ تو مسلمان وہ تو بے یقین نہیں ہوتا، وہ آنے والے کل سے جڑا رہتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے حالات، یعنی نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، درود شریف پڑھے جا رہے ہیں، تراویحیں ہو رہی ہیں، یعنی قرآن پڑھے جا رہے ہیں، اس کے باوجود روز بروز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی ہو یا اوپر کی سطح تک کہ ایک دل میں ایک عجیب سے خیالات آ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں آپ یہ فرمائیے کہ یہ قوم، ہماری قوم، اپنے حالات تبدیل کیسے کرے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اگلا حصہ ہے کہ جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لے تو پھر وہ ٹالے نہیں ٹلتی، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ارشاد اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت سمپل بات یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں اس ملک میں عطا فرمائی ہیں اس شکر گزاری کی کیفیت میں، سبحان اللہ، کمپلین موڈ سے نہیں، جی بالکل، شکوہ ختم، شکر گزاری کو آغاز کریں۔ اس میں یہ ملک ہمیں اللہ نے دیا، کس چیز کی کمی ہے اس ملک کے اندر؟ گورننس، گڈ گورننس اگر ہو جائے نا اس ملک میں تو اللہ اکبر، یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ لیکن اس کے لیے ایک نظام ترتیب کرنے کی ضرورت ہے۔ معاف کیجیے گا، مدینے میں ریاست قائم ہو گئی، اس کے بعد اس ریاست کی تعمیر تشکیل کیسے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور باقاعدہ یعنی تسلسل کے ساتھ وہی آ رہی ہے، سوسائٹی کی تشکیل ہو رہی ہے۔ آج دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، ہم بھی بہت آگے ہیں، اور یہ ریاست ذہنی طور پر بانجھ نہیں ہے، بڑے اچھے ذہن ہیں، بڑے اچھے دانشور ہیں، لیکن ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جن کے پاس قوت نافذہ ہے انہوں نے خود کو دانشور سمجھ لیا ہے۔ دیکھیں، اصل بات یہی ہوتی ہے کہ جہاں مشورے کی ضرورت ہے وہاں اگر ہر آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لے گا تو عقل کل تو نہیں ہوتا۔ اللہ نے نبی جیسی ذات کو کہا ہے کہ مشورہ کرو، نبی جیسی ذات کو، اور ہمارے نبی حضور پاک وشاورہم فی الامر، اور مشورے کے اندر تو مشورہ تو کیا ہی اس کو جاتا ہے جو صاحب الرائے ہوتا ہے۔ تو ہم اصل بات یہ ہے کہ صاحب الرائے لوگوں کو بٹھا کر ان سے ہم خود چیز طے کریں، اور جہاں پہ نافذہ کی قوت آپ کے پاس ہے اس کو نافذ کریں۔ ایسا نہیں ہے قوانین نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ضوابط نہیں ہے، ایسا نہیں ہے اور یہ کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں آپ کے پاس۔ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے، جو کام اس کے ذمہ ہے اس کام کو کرنا شروع، اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا شروع کر دیں، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنا شروع کر دیں، اور اگر یہ گورننس قائم کر دیں تو پھر آپ کے مسائل خود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک کام تو ہے ریاست کی سطح پہ، انڈیویجول کی سطح پر یہ ہے کہ دیکھیں ہم کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی تو کرنا شروع کریں۔ کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جب میں یہ جملہ آپ کو بولوں گا، آپ سے سنوں گا، تو میرا بس ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنا شروع کر دوں، میں ذکر کرنا شروع کر دوں، میں دعا کرنا شروع کر دوں۔ جی ہم یہی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پارٹ ٹائم مسلمان ہے، اب مجھے 24/7 کا مسلمان بننا ہے، تو میں اپنے اخلاقیات کے اندر بھی ترقی شروع کروں نا، اپنے معاملات کے اندر بھی ترقی شروع کروں نا، اپنی معاشرت، میری شادی بیاہ میں بھی تو نظر آئے کہ اللہ والوں کا رنگ، کوئی شادی بیاہ میں بھی تو نظر آئے میری، وہاں تو میں رسم و رواج، یعنی انیک بھائی صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، معاشرت اور اخلاقیات تینوں پیرامیٹرز میں خالصتاً خاندانی رسم اور رواج کی اقتداء بھی کرتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
کہ اس وقت تک وہ ایمان مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ ٹھیک، خواہشات تو غیر اختیاری چیز ہوتی ہیں، وہ تو بہت آگے کا سفر ہے۔ پہلے ہم اپنی زندگی کو تو کم از کم تابع کر لیں۔ ٹھیک ہے، ورنہ اللہ فرما رہا ہے کہ پھر اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ شامت ٹالے نہیں ٹلتی، تو نوبت یہ نہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے کو شکر گزاری جیسے کہ آپ نے فرمایا اور توبہ استغفار۔ اللہ تبارک و تعالی قوموں پہ اجتماعی عذاب نہیں بھیجتے، وہم یستغفرون، کہ اگر وہ استغفار کر لیں تو استغفار اور توبہ کا تو اہتمام کرے نا۔ ہر آدمی دوسرے کے لیے کیوں یہ سوچ رہا ہے، بھائی خود بھی توبہ استغفار شروع کرے۔ اور یہ ریاست کی سطح تک توبہ ہو، استغفار ہو، بڑے توبہ کریں اور اس کے یعنی ایک فرد بھی توبہ کرے تاکہ اس ریاست پر رحمتوں کا نزول ہو، نعمتوں کا نزول ہو، برکتوں کا نزول ہو۔ یہ ریاست کوئی عام ریاست ہے؟ اس ریاست کے میں رہنے بسنے والا کبھی مایوس ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی حیثیت سے کہ مسلمان ہے، اس کے دل میں کلمہ طیبہ کی شمع روشن ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے حالات تبدیل ہو گئے، یعنی جب ہمارے بچپن میں کیا اس ریاست کے ساتھ تعلق ویسا تھا جیسا آج ہے؟ یہ ریاست کو اون کرنا پڑتا ہے، لیکن جیسا آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ شکوہ دور کرے، شکوہ نئی زبان پہ آئے، شکر گزاری۔ اور پھر آخری بات جو اللہ فرما رہا ہے مفتی صاحب، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ اکبر۔ میں آپ کا بڑا ممنون مفتی صاحب، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن وقت یہاں مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس ریاست پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس ریاست سے وہ کام لے کہ جس مقصد کے لیے یہ ریاست حاصل کی گئی تھی۔ اور ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ شکر گزاری، تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا کہ تم شکر گزاری کرتے رہو تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ تو کیا یہ پاکستان جو کہ ایک نعمت کی شکل میں ہمیں ملا، ہم شکر گزاری کر رہے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو، یا یہ خوف کی فضا، بے یقینی کی فضا یعنی یہ ہمارے سروں پر منڈلاتی رہے گی؟ اللہ نہ کرے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ مفتی محمد نجیب صاحب کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ نے سورہ رات کی آیت نمبر 11 پر تفصیلی گفتگو عطا فرمائی۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ درست جواب سورہ فاتحہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس پیغمبر نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو؟ 3 آپشنز، حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ محترم مفتی صاحب، ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر ہیں محترم ڈاکٹر آسیہ شہزاد۔ محترمہ ڈاکٹر آسیہ شہزاد، کس شہر سے؟ یہ راولپنڈی سے۔ محترمہ، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، ٹوٹ پڑنے والے غموں کو صبر کی پختگی
اور حسن یقین سے دور کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹوٹ پڑنے والے غموں کو صبر کی پختگی اور حسن یقین سے دور کرو۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔